السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس نشست میں میرے ساتھ ہوتی ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین 122 نمبر حلقے کا دھاندلی کا فیصلہ، جسے اردو ادب میں دھندلاہٹ کہتے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، اور فیصلے کے بعد سارے پاکستان کی نون لیگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھر بیٹھ کے گانا گا رہی ہے، دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا کی کریے فیصلہ ساڈے خلاف ہو گیا کی کریے یا صادق دا منجا پچھلے اندر ہو گیا کی کریے اے پچھلے تونے تو گیا کی کریے اور دوسری طرف پی ٹی آئی والے خوشی سے گا رہے ہیں، اس فیصلے دے نال مینوں چڑھ گئے نہال، اس فیصلے دے نال مینوں چڑھ گئے نہال، اس فیصلے دے نال۔ بہت پچھال آیا ہوا ہے، باقاعدہ بہت خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، مگر پا جنید یار ساری سچویشن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حقوق نسواں کرنے لگا حقوق عوام کدھر غائب ہوئے ہیں؟ وہ جو عوام خواب دیکھنا چاہتی ہے، جو حکومت سے توقعات لگا کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان رولوں گولوں میں ہی غائب ہو جاتی ہیں ساری توقعات۔ ہمارا حال تو اس بیچارے فقیر والا ہوا ہے جو ایک بندے کے پیچھے لگ گیا نا، کہتا ہے تیری خیر ہوئے، اے بھوک لگی ہے، وہ آگے سے کہتا ہے ٹماٹر کھا، کہتا ہے تیری خیر ہوئے روٹی کھوا دے، کہتا ہے ٹماٹر کھا، پھر اس نے کہا ہے تھوڑی جی روٹی لے دے ہوٹل تو میں نے بھوک لگی، کہتا ہے ٹماٹر کھا، کہتا ہے 10 روپے ہی دے دے میں روٹی کھانی، کہتا ہے ٹماٹر کھا۔ اور فقیر کو کھچ چڑھ گئی، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، ٹماٹر کھا ٹماٹر کھا۔ وہ سیٹھ کی ساتھ بیگم صاحبہ تھی، انہوں نے کہا فقیر کو کہ بھائی میرے سرتاج تھتھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کما کر کھا، ان کے منہ سے نکل رہا ہے ٹماٹر کھا۔ اسی طرح حکومت بھی ہمیں ہر دفعہ تھتھی ٹکرتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا رہے ہیں ہمیں۔ دیکھو نا یار، روزانہ کوئی نہ کوئی نواں وقت پڑا ہوتا ہے، ہلا ڈلا ہوئی ہوتی ہے، کہیں لوڈیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، کہیں وینڈ پڑ رہے ہوتے۔ مجھے ٹارزن کی موت یاد آ گئی، تم نے ٹارین کی واپسی پڑھی ہوگی، ٹارین کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، ہاں جی، اور اس نے جو ڈاکٹر کے پاس آخری فقرہ بولا تھا نا، وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں اگر مر گیا تو یہ انویسٹیگیشن ضرور کرائیے گا کہ درخت کی ٹہنیوں کو گریس کس نے مل لی تھی۔ بیچارہ ایک درخت سے چھلانگ لگا کے دوسرے درخت کی ٹہنیاں پکڑتا تھا نا، اس پہ کسی نے گریس مل دی۔ یہ بنمانس جب سے شہر آنے شروع ہوئے نا، یہ اس طرح کی شاپنگ کر کے لے جاتے ہیں۔ استعفے واپس نہیں لیں گے، متحدہ کا حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ اللہ بڑا اتنی ڈاڈی بات کر دیا ہے یہ والا، فضل الرحمان صاحب کو ٹینشن دے رہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان فٹاٹ کراچی پہنچ کے تو فروغ ستار صاحب کو جا کے کہیں گے گچھا کر گیا جی، گچھا کر گیا جی، میرا چھونو گچھا کر گیا جی، ابھی تو میں لندن بھی نہیں گیا تو گچھا کر گیا جی۔ ملے حکومت کے کندھے جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ناراض ہیں، آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے استعفے دیے ہوئے ہیں، بھول تو نہیں گئے؟ ٹینشن فضل الرحمان صاحب کو یاد ہے، ان کو یہ ہے کہ میرا چونٹا ہی خراب کر دیا انہوں نے لندن کا، مجھے چکر تو لگا کے آلے نے دیں، پھر ڈیسیژن دے دینا اپنا۔ صحیح۔ ویسے ہی مان سے یہ طبیعتوں کو سیدھا کر لینا چاہیے، ایم کیو ایم کی سننی بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے ان کی سنیں، اور ایم کیو ایم والوں کی چاہیے کہ اس طرح کا مطالبہ نہ پیش کر دیں کہ جو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے آئے وہ چان والی چرخی والی مائی کا ہاتھ کا بنا ہوا سوٹ پہن کے آئے، نہ سوٹ اس طرح کا ہوگا اور نہ مذاکرات کامیاب ہوں، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا۔ یار یہ تم کیوں ایک ناچنے والی عورت کا بار بار یہ کر دیتے؟ حد ہو گئی ہے تمہارے والی، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا، نہ اس بیچاری کا پتہ نہیں کتنا دل کر رہا ہے ناچنے کو، ہمیں پابندی لگا رہا ہے اس پہ۔ 7,000 روپے ماہانہ پر ٹیچر بھرتی کرنے کی منظوری، صنعتی مزدوروں کی کم از کم اجرت 13,000 روپے مقرر۔ واہ 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 واہ، نہیں یہ بالکل حکومت نے ثابت کر دیا ہے
کہ 2 ٹیچر ایک مزدور کے برابر ہوتے ہیں. یار مزدور جو ہے اس نے خون پسینے کی کمائی سے 14-15 ہزار وصول کرنا ہوتا ہے تو اس کا ہاف ہی بنتا ہے ٹیچر کو. ٹیچر کون سا تیر چلا رہا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح. اور ویسے بھی 7,000 بھی میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ان کی عادتیں خراب کرنے والی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ استاد جو ہوتے ہیں نا یہ اپنی کتابوں کے اندر ہی رہائش پذیر ہوتی ہیں, یعنی کتابیں ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہیں. اس لیے 7,000 میں سے ہاؤس رینٹ 3,000 کاٹ لینا چاہیے. 4,000 روپیہ دیں بس ان کو. بلکہ 4,000 بھی کیوں یار, کھانا پینا انہوں نے کیا ہوتا ہے؟ جب بچوں کا رزلٹ نکلتا ہے تو یہ خوشی سے ہی پھولے نہیں سما جاتے ہیں, پیٹ بھر جاتے ہیں ان کے. بیچ میں سے اپنا 4,000 میں سے 3,000 وہ بھی کاٹ لو اور باقی کیا رہ جاتا ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ علم کی روشنی تو پھیلا ہی رہے ہوتے ہیں, ان کو واپڈا کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. 2-3 ہزار بجلی کا بل, باقی ان کا بچا کتنا تھا؟ 1,000 روپیہ. ان کے پلے سے 2,000 لینا چاہیے. ان سے لو, ان کے پلے سے لو. نہیں یہ تعلیم 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 حد تعلیم کا ہم نے پھونکنا ہے. تعلیم کو بند کرو یہ ڈرامے ڈرامے. گورنمنٹ ویسے بہت اچھا کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اسی طرح لگی رہی نا تو دیکھنا پھر ایک دن ساری کام جاہل ہوگی. واہ واہ. پھر لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو ابھی 68 سال ہوئے ان کو یاد ہوئے تو سارے جاہل ہو گئے. واہ واہ. معیار تعلیم اتنا بلند ہوگا برج الخلیفہ سے باتیں کرے گا. ہاں جی بالکل ایسے محنت کرنی چاہیے. ویل ڈن. مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت کبڈی فیڈریشن کے صدر بن گئے. کہتے ہیں کہ کھیلوں کا فروغ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے. خود بھی کبڈی کھیلتے رہے. میری گل دی سمجھ نہیں لگی تمہیں؟ چلو پھر اگلی خبر کرو. کیا واقعی نہیں سمجھ لگی یار کبڈی جڑی ہے گیم ہی ایسی ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آتی. دیکھو نا کوٹی 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 کرتے جاتے ہیں. اللہ نا دے کبڈی ہے یہ جڑی گیم ہے کوٹی کوٹی ہو گئی ہے اس ملک سے. اس کی طرف دھیان نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے یہ میٹرو شیٹرو نہیں چاہیے, کبڈی چاہیے. جب آپ کبڈی کھیلتے تھے تو آپ کبڈر تھے یا جافی تھے؟ بہت بات بھی کوٹی تو پتا ہے. میں جناب صاحب جب میں کبڈی کھیلتا تھا تو میں کبڈر تھا. کبڈر. اچھا. اور میں کسی کے ہاتھ نہیں سہانتا ہوں. دڑی ہوں زیادہ لمبی نہیں ہو گئی تھوڑی جی میرے کو بھی ہے وہ بھی میرے پالو. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کبڈی ہے یہی ملک میں ترقی اور خوشحالی لا سکتی ہے. اچھا. اس لیے کبڈی کی طرف دھیان دیں. پول شل بنانے چھڈو, پیسہ برباد کرن ڈی یہ حکومت کوڈی دلان. میں نے یہ سب واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ملک میں ترقی لانی ہے, اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو کبڈی کھیلنی شروع کر دیں. اچھا. یہ جو کبڈی ہے یہ میں نے تو دوسرے ملکوں میں بھی لیٹر لکھے ہیں. رونالڈو کو بھی کہا کہ ہم سے میچ ڈالو. میسی نے بھی کیا کہ یار کوڈی کھیل سر ڈالو. نہیں ہماری کامیابی تو یہی ہے نا کہ انہوں نے فٹ بال تو چھٹا کے کوڈی دلائی ہے. لگتا ہے مضبوط ہاتھوں میں چلی گئی ہے کبڈی. انشاءاللہ. یہ ٹنڈولکر کو بھی میں نے کہا کہ یار آپ کوڈی کھیل جانا. میں تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے شاہ رخ کو بھی اور عامر خان کو سلمان خان کو بھی کہوں گا کہ کوڈی کھیلیا کرو. بھاویں اتنے اسٹوڈیو جی بہ کے کھیل لیا کرو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.